السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے۔ سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے۔ تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی، عقبیٰ بھی۔ مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات ذکر کی ہیں۔ شاید گفتگو تھوڑی سی مشکل آپ کو لگے، لیکن ابتدائی باتوں پہ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات بہت جلد سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 شاہدہ، نمبر 2 مبشرہ، نمبر 3 نذیرہ، نمبر 4 داعی الی اللہ، اور نمبر 5 سراجا منیرا۔ یہ 5 صفات اللہ نے اپنے پیغمبر کی ذکر کی ہیں۔ میں نے ان میں سے صرف آخری صفت سراجا منیرا پہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر ہم نے آپ کو سراجا منیرا بنا کر بھیجا ہے۔ عربی زبان میں لفظ سراج کہتے ہیں سورج کو، لفظ سراج کہتے ہیں چراغ کو، اور منیر کہتے ہیں اس کو جس سے دوسری چیز روشنی حاصل کرے۔ اب سراجا منیرا کا معنی یہ ہوا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ایسا سورج بنا کر بھیجا کہ پوری دنیا آپ سے روشنی لیتی ہے، پوری دنیا آپ سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی ہے آسمان کے سورج کے ساتھ۔ جیسے ایک سورج ہمیں آسمان پہ نظر آتا ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کو آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ علماء یہ بات جلدی سمجھیں گے، سمجھانی میں نے انشاءاللہ آپ کو بھی ہے۔ علماء کے ہاں ایک بات چلتی ہے کہ جب ایک چیز کو دوسری کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو وہاں پر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ تشبیہ دیں گے تو وہاں پر 3 چیزیں، نمبر 1 مشبہ،
نمبر 2 مشبہ بہی، اور نمبر 3 وجہ تشبیہ۔ مشبہ کہتے ہیں جسے تشبیہ دی جائے، مشبہ بہی کہتے ہیں جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور وجہ تشبیہ کہتے ہیں ایسی صفت کو جو دونوں میں پائی جائے۔ آپ گھر میں جاتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کا کوئی کام دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا بیٹا شیر ہے، میرا بیٹا شیر کی طرح ہے۔ آپ نے یہ جملہ کہہ کر اپنے بیٹے کو تشبیہ دی ہے شیر کے ساتھ، اس میں آپ کا بیٹا مشبہ ہے، اسے تشبیہ دی۔ شیر مشبہ بھی ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے بیٹے کو شیر کیوں کہا، وہ کون سی صفت ہے جو آپ کے بیٹے اور شیر میں پائی جاتی ہے؟ آپ کہیں گے وہ بھی بہادر، یہ بھی بہادر، وہ بھی نہیں ڈرتا، یہ بھی نہیں ڈرتا۔ تو جس طرح اگر بہادری انسان میں پائی جائے اسے شیر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو تشبیہ دی ہے آسمان کے سورج کے ساتھ۔ حضور مشبہ ہیں، آپ کو تشبیہ دی گئی۔ سورج مشبہ بھی ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وہ کون سی خوبی ہے جو آسمان کے سورج میں بھی پائی جاتی ہے اور آمنہ کے لال میں بھی پائی جاتی ہے؟ وہ کون سا وصف ہے جو آسمان کے سورج میں بھی موجود اور حضرت عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے؟ وہ آخر وجہ ہے کیا؟ جب ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ وجہ ایک نہیں ملتی، وجہ کئی ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ آسمان کے سورج کو دیکھیں گے، آسمان کا سورج جب تک موجود نہ ہو، ستارے ہوا کرتے ہیں، چاند ہوا کرتا ہے، لائٹیں ہوا کرتی ہیں، یہ نظام سارا چلتا ہے۔ لیکن جب آسمان پہ سورج نکل آئے پھر سورج کے ہوتے ہوئے ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی، سورج کے ہوتے ہوئے چاند کی ضرورت نہیں رہتی۔ آسمان پہ ستارے ایک وقت میں کئی ہو سکتے ہیں، آسمان پہ روشنی کے لیے ستارے ایک وقت میں الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ضلع باغ میں اگر اندھیرے کو ختم کرنا ہے ستارے اور ہوں گے، ہمارے سرگودا کے ستارے اور ہوں گے، اس لیے کہ ستارے تو پورے آسمان پر موجود ہیں۔ ایک وقت میں آسمان پر ستارے کئی ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور کے آنے سے پہلے آسمان نبوت پر انبیاء کئی آئے ہیں، لگاتار آئے ہیں، مسلسل آئے ہیں، لیکن ستاروں کے آنے سے روشنی تو ملتی ہے، اندھیرا ختم نہیں ہوتا۔ جب سورج نکلتا ہے سورج ہوتا بھی ایک ہے، سورج کے آنے سے اندھیرے بھی ختم ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب تک حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، انبیاء آئے ہیں، اپنے اپنے دور میں برحق نبی تھے، اپنے اپنے دور میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کی لئی ہوئی شریعت نجات کا ذریعہ تھی، لیکن ان کے آنے سے اندھیرے کم تو ہوئے ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ حضور جب کائنات میں تشریف لے آئے، آپ کے آنے سے کفر اور شرک کے اندھیرے یہ ختم ہو گئے۔ جس طرح آسمان کے سورج کے آنے سے اندھیرے ختم ہو جایا کرتے ہیں، حضور کے تشریف لانے سے بھی ظلم کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ اس لیے جس مبارک مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی ہوتا ہے پہلی، ربیع الاول کا معنی پہلی بہار۔ بہار تب ہوتی ہے جب پہلے خزاں ہو، اس کے بعد بہار کا مزہ آتا ہے۔ اس کا معنی جب تک حضور نہیں تھے تو دنیا میں خزاں ہی خزاں تھی، حضور تشریف لے آئے تو آپ کے آنے سے بہار آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے خزاں کیا تھی؟ آپ کے آنے پر بہار کون سی آئی ہے؟ اگر سیرت کی کتابوں کو پڑھا جائے، ہمیں سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں حضور کے آنے سے پہلے خزاں کا نام کفر تھا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے تو بہار آئی جسے ایمان کہتے ہیں۔ حضور کے آنے سے پہلے خزاں کا نام شرک تھا۔
اللہ کے رسول تشریف لے آئے تو بہار آئی، جسے توحید کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے خزاں کا نام ضلالت اور گمراہی تھی۔ حضور تشریف لے آئے، آپ کے آنے پر بہار آئی، جسے ہدایت کہتے ہیں۔ حضور کے آنے سے پہلے خزاں تھی جس کا نام جہالت تھا۔ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، آپ کے آنے پر بہار آئی، جسے علم کہتے ہیں۔ حضور کے آنے سے پہلے خزاں عورت کو معاشرے میں بوجھ سمجھا جاتا تھا، بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، عورت کی زندگی موت سے بھی بدتر تھی۔ اللہ کے رسول تشریف لے آئے تو بہار آئی۔ پیغمبر نے بتایا اگر عورت ماں ہو تو ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، اگر عورت بہن ہو تو اس کی تربیت تمہاری ذمہ داری، اگر عورت بیوی ہو تو حقوق پورے کرنا تمہارے ذمے، اگر عورت بیٹی ہے اس کی تربیت کرو گے، قیامت کے دن یہ بیٹی تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ یہ آپ کے آنے پر بہار آئی ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے خزاں کیا ہے؟ آپس میں اجنبیت ہے، آپس میں نفرت ہے، کدورت اور عداوت ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لے آئے تو دنیا میں بہار آئی۔ جو کل پانی کے لیے ایک دوسرے کی جان لیتے تھے، پیغمبر کے آنے پر پانی کے لیے ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بنے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا پانی کی وجہ سے دوسروں کی جان لیتے تھے، اللہ کے رسول آئے تو بہار یوں آئی، اسی پانی کی وجہ سے دوسرے کے لیے جان دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے آنے سے پہلے غلاموں کی زندگی یہ موت سے بھی بدتر تھی۔ غلام غلام کہلانے کے بھی حقدار نہیں تھے، غلام غلام کہلانے کے بھی مستحق نہیں تھے، لوگ ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول تشریف لے آئے تو غلاموں کو کتنا عروج ملا، غلاموں کو کتنی بلندی ملی۔ ہری چند اختر رام یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کے دین کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا، وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے غلاموں کی زندگی موت سے بھی بدتر تھی، غلاموں کو لوگ انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول کے آنے پر غلاموں کو عروج کتنا ملا، غلاموں کو بلندی کتنی ملی۔ فتح مکہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں بلال کدھر ہے؟ یا رسول اللہ یہاں ہوں۔ فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کر رب کی تکبیر کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا رفیع الصوت، اللہ نے مجھے آواز اونچی دی ہے، اگر میں کعبے کی چھت پہ نہ چڑھوں، نیچے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہوں، مکہ کا ایک ایک بندہ میری آواز سنے گا، میری آواز مکہ کے ایک ایک گھر میں جائے گی، ایک ایک چوک میں جائے گی، ایک ایک چوراہے میں جائے گی، ایک ایک گلی میں جائے گی۔ حضور نیچے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ دوں۔ فرمایا بلال نانا آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اس لیے کہ آج صرف اللہ اکبر کہلوا کر رب کی تکبیر کا نعرہ بلند کروانا مقصود نہیں، بلکہ دنیا کو بتانا مقصود ہے کہ زمانہ غلاموں کو نیچا کرتا ہے اور محمد غلاموں کو اونچا کرتا ہے۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا جس طرح آسمان کے پر سورج آنے سے اندھیرے ختم ہو جایا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے تشریف لانے سے آپس کے اندھیرے ختم ہوئے ہیں، کفر اور شرک کے اندھیرے ختم ہوئے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اللہ فرماتے ہم نے ایمان اور کفر کو واضح کر دیا، اب جو مومن ہوگا دلیل کے ساتھ ہوگا، جو کافر ہوگا وہ جانے اس کا کام جانے، جو مرے گا دلیل کی بنیاد پہ مرے گا اور جو زندہ رہے گا وہ دلیل کی بنیاد پہ رہے گا۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایمان کی حقانیت پر دلیل نہیں ہے، اللہ کی توحید پر دلیل نہیں ہے، اللہ کے وجود پر دلیل نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو
سراجم منیرہ کہہ کر آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ جس طرح آسمان پہ سورج نہ ہو، اندھیرے ہوا کرتے ہیں جب تک اللہ کے رسول نہیں تھے، دنیا میں اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ جس طرح آسمان پہ سورج آ جائے، سورج کے آنے سے اندھیرے ختم ہوا کرتے ہیں، حضور کائنات میں تشریف لائے، آپ کے آنے سے بھی کفر اور شرک کے اندھیرے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سراجم منیرہ کہا۔ اگر آسمان کے سورج کو دیکھو گے، آسمان کا سورج یہ روشنی کا مرکز ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ بولیے کس کے ساتھ؟ سورج کے ساتھ۔ اگر آپ آسمان کے سورج کو دیکھو گے، آسمان کا سورج یہ روشنی کا مرکز ہے، ستارے اسی سے روشنی لیتے ہیں، چاند اسی سے روشنی لیتا ہے، زمین اسی سے روشنی لیتی ہے، دنیا کی ہر چیز، انسان، یہ اسی سورج سے روشنی لیتی ہے۔ اللہ نے آسمان کے سورج کو روشنی کا مرکز بنایا، بالکل اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو پوری کائنات کا مرکز بنایا، کائنات کے اوصاف کا مرکز بنایا۔ اگر مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے، یہ صدقہ آمینہ کے لال کا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے، یہ صدقہ میرے پیغمبر کا ہے۔ اگر آج ہمارے پاس دین کی نعمت موجود، یہ اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے۔ قرآن کی نعمت موجود، اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے۔ رمضان کی نعمت موجود، اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے۔ آج دنیا کی تمام نعمتیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں، یہ میرے پیغمبر کی وجہ سے ہیں۔ اگر میرے پیغمبر نے نہ آنا ہوتا، اللہ رب العزت نے کائنات میں کسی چیز کو وجود نہ دینا ہوتا۔ کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، واللیل میرے مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ اگر پیغمبر کو خدا نے بنانا نہ ہوتا، اللہ مجھے اور آپ کو وجود نہ دیتا، اللہ مجھے اور آپ کو یہ زندگی نہ دیتے۔ ہمیں اگر وجود ملا، صدقہ آمینہ کے لال کا ہے۔ حدیث مبارک مستدرک حاکم کی 3 جلد میں موجود ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اپنے گھر میں جائیے، فضائل اعمال کھولیے، فضائل اعمال کی فضائل ذکر میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث پاک نقل کی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم سے کہا تھا، لولا محمد لما خلقتک، آدم اگر میں نے محمد کو وجود نہ دینا ہوتا، میں تجھے بھی وجود نہ دیتا۔ اگر حضرت آدم نہ آتے، ہمیں وجود نہ ملتا۔ ہمیں وجود ملا ہے کیونکہ آدم اے ہیں، آدم کو وجود ملا ہے اس لیے کہ میرے پیغمبر نے آنا تھا۔ تو میں نے عرض یہ کیا، اللہ نے پوری کائنات کا مرکز میرے پیغمبر کو بنایا۔ کائنات کی جتنی نعمتیں بھی آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں، یہ آمینہ کے لال کی وجہ سے ہیں۔ یہ بات ہمیں بھی سمجھ آنی چاہیے اور ان بدبختوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے جو اے روز میرے پیغمبر کی سیرت پہ حملے کرتے ہیں، میرے نبی کے کردار پہ حملے کرتے ہیں، میرے نبی کے خاکے شے کرتے ہیں۔ انہیں بھی یہ سمجھ آنی چاہیے، بدبختو اگر تمہیں زندگی ملی ہے، آمینہ کے لال کی وجہ سے ملی ہے۔ دنیا میں پیغمبر کی عزت ہے، رب محمد کی قسم یہ دنیا قائم ہے۔ جس دن پیغمبر کی عزت نہیں رہے گی، یاد رکھنا یہ کائنات بھی نہیں رہے گی۔ یہ زمین اور آسمان کا نظام آمینہ کے لال کی وجہ سے قائم ہے۔ حضور کی عزت ہے تو کائنات کا نظام ہے۔ جب حضور کی عزت کائنات سے ختم ہو جائے گی، یاد رکھنا اس دن کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں کیوں ملی؟ حضور کی وجہ سے ملی ہیں۔ اس لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی ربیع الاول کے بارے میں فرماتے ہیں، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ نے 12 مہینوں میں سے ربیع الاول کو ایک ایسی خصوصیت عطا کی ہے جو اللہ نے کسی اور مہینے کو عطا نہیں کی۔ اللہ نے ربیع الاول کو ایک ایسی خصوصیت عطا کی ہے جو کسی مہینے کو عطا نہیں کی۔ حضرت ہم تو سنتے تھے سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے۔ حضرت تھانوی پوچھتے ہیں رمضان افضل کیوں ہے؟
رمضان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں اس میں روزہ ہے، ہم جواب دیتے ہیں اس میں قرآن اترا، ہم جواب دیتے ہیں اس میں لیلۃ القدر ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں پوچھوں گا رمضان کا روزہ آیا ہے یا کوئی لایا ہے؟ رمضان کا روزہ آیا ہے یا کوئی لایا ہے؟ قرآن آیا ہے یا کوئی لایا ہے؟ لیلۃ القدر آئی ہے یا لیا گیا؟ نہیں حضرت، یہ خود تو نہیں ہے، رمضان کا روزہ لانے والے بھی اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، ہمیں قرآن دینے والے بھی اللہ کے رسول ہیں، لیلۃ القدر کی عظمت بتانے والے بھی ہمارے پیغمبر ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں قرآن بڑی عظیم الشان کتاب ہے، لیکن جس پیغمبر پہ یہ قرآن اترا اس پیغمبر کی آمد رمضان میں نہیں ہے، ربیع الاول میں ہے۔ روزہ بڑی عظمت والا، لیکن جس پیغمبر کی وجہ سے روزے کو عظمت ملی وہ پیغمبر ربیع الاول میں آیا۔ لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، فرماتے ربیع فی ربیع فی ربیع، اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف لے آئے تو یہ بہار ایک نہیں تھی، موسم بہار کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور آنے والا پیغمبر بھی وہ جو سراپے بہار تھا۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی آمد پر اللہ نے دنیا کو تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا جس طرح آسمان کا سورج یہ روشنی کا مرکز ہے، اسی طرح ہمارے پیغمبر یہ بھی روشنی کے مرکز ہیں۔ جس طرح آسمان کے سورج پر روشنی کے مراتب ختم ہیں، اس کے بعد روشنی نہیں رہتی، حضور پر نبوت کے کمالات بھی ختم ہیں، اس کے بعد بھی کوئی کمال نہیں رہتا۔ اگر آپ آسمان کے سورج کو دیکھیں گے، اس کی روشنی کو آپ پھیلائیں گے ستارے بن جائیں گے، آپ روشنی کو پھیلائیں گے چاند بن جائے گا، جب ستاروں کی روشنی کو آپ سمیٹیں گے، چاند کی روشنی کو اکٹھا کریں گے تو سورج بنے گا، سورج کی روشنی پھیلا دو ستارے بنتے ہیں، ستاروں کی روشنی اکٹھے کر دو سورج بنتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح اگر نبوت کے اوصاف کو پھیلا دیا جائے، نبی کے اوصاف کو بکھیر دیا جائے، آدم سے لے کر عیسیٰ تمام انبیاء بنتے ہیں، اور اگر تمام انبیاء کے اوصاف کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے ہمارے پیغمبر بنتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نبی کے اوصاف کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کو دیکھے، اور اگر کوئی بندہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے اوصاف کو ایک گلدستے میں ایک جگہ پہ اکٹھا دیکھنا چاہے تو ہمارے پیغمبر کو دیکھ لے۔ اللہ نے ہمارے نبی کر تمام اوصاف کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ آقا جہاں کے سارے کمال ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کے اوصاف کو پھیلاؤ گے تمام انبیاء میں تقسیم ہوں گے، انبیاء کے اوصاف کو اکٹھا کرو گے ہمارے پیغمبر میں جمع ہو جائیں گے۔ حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ جب کائنات کا خوبصورتی اور حسن پھیلا ہوا تھا تو پوری لامحدود تھی، جب آسمان اور سورج کے زمین اور آسمان کے حسن کو سمیٹا گیا ہمارے پیغمبر بنے، تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیغمبر کو تشبیہ دی ہے آسمان کے سورج کے ساتھ، تشبیہ دی ہے آسمان کے سورج کے ساتھ۔ میں نے ایک وجہ یہ بھی عرض کی ہے کہ جس طرح آسمان کے سورج پر روشنی کے مراتب ختم، ہمارے پیغمبر پر نبوت کے مراتب ختم۔ اللہ نے آسمان کے سورج کو روشنی کا مرکز بنایا، اس سے روشنی تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کو بھی اللہ نے روشنی کا مرکز بنایا، ان سے روشنی نکلتی ہے، آگے دنیا میں تقسیم ہوتی ہے، کوئی صدیق بنتا ہے، کوئی فاروق بنتا ہے، عثمان و علی بنتے ہیں، یہ صحابہ میں تقسیم ہو، یہ میرے نبی کی روشنی ہے۔ اور یاد رکھنا چونکہ آسمان کا سورج یہ مرکز ہے روشنی کا، تو اس کی روشنی سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس پر پڑے گی جو اس سورج کے قریب ہوگا۔
جو سورج کے جتنا قریب ہوگا اس پر روشنی زیادہ بھی پڑے گی اور روشنی سب سے پہلے بھی پڑے گی۔ آپ حضرات جانتے ہیں ایک آپ کا روڈ ہے، ایک آپ کا پہاڑ ہے، جب آسمان کی سورج نکلتا ہے تو روشنی سب سے پہلے کس پر پڑے گی؟ پہاڑ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باقی جگہوں سے اونچا ہے۔ آسمان کا سورج جب نکلے گا سب سے پہلے روشنی ان جگہوں پر پڑے گی جو اونچی ہوں گی، اس کے بعد نیچے والی جگہ پہ روشنی جائے گی، اور جب یہ روشنی سمٹنا شروع ہوگی نیچے کی روشنی پہلے ختم ہوگی، اوپر کی بعد میں ختم ہوگی۔ صحن پہ روشنی بعد میں آتی ہے، چھت پر پہلے آتی ہے۔ صحن کی روشنی پہلے ختم ہوتی ہے، چھت کی روشنی بعد پر ختم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چھت بنسبت صحن کے سورج کے قریب ہے۔ جو سورج کے جتنا قریب ہوگا اس پر روشنی پہلے بھی پڑے گی اور روشنی زیادہ بھی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح جب آمینہ کے لال کا سورج طلوع ہوا، نبوت کا سورج طلوع ہوا، اس کی روشنی سب سے پہلے ان لوگوں پر پڑی جو دل کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے، قلوب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے، سب سے مبرہ تھے۔ تبھی تو آمینہ کے لال نے فرمایا، اتحاف الخیرۃ المہرہ کی روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے تمام انسانیت کے دلوں کو دیکھا، تمام انسانیت کے قلوب کو دیکھا، ان میں سب سے اچھا دل میرا تھا، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے منتخب فرما دیا۔ اس کے بعد انبیاء منتخب کیے، انبیاء کے بعد اللہ نے تمام انسانیت کے دلوں کو دیکھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی امتوں کے دلوں کو دیکھا، اولیاء کے دلوں کو دیکھا، کتب کے دلوں کو دیکھا، ابدالوں کے دلوں کو دیکھا، مفسرین، محدثین، فقہاء، متکلمین، علماء، اولیاء، ہر ایک کے دل کو دیکھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انبیاء کے بعد جو دل سب سے اچھے تھے، سب سے اچھے تھے، اللہ نے انہیں میری صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا، پھر انبیاء کو چنا۔ انبیاء کے بعد جو سب سے اچھے لوگ تھے، دل کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے، اللہ نے انہیں میری صحابیت کے لیے منتخب کیا۔ تو اللہ جس طرح آسمان پہ سورج نکالے، جو اس کے قریب ہوگا روشنی سب سے زیادہ اسی پہ پڑے گی، سب سے پہلے اسی پہ پڑے گی۔ اسی طرح نبوت کا سورج طلوع ہوا، جو لوگ دل کے اعتبار سے بہت اچھے تھے روشنی ان پر پڑی ہے۔ پھر جو نبی کے زیادہ قریب ہوتا گیا اتنی زیادہ اس پر سورج کے ستارے، اس پر روشنی پڑتی گئی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں انہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یاد رکھنا یہ صحابیت کیا ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ نبی خود نہیں بنتا، اللہ بناتے ہیں۔ نبی محنت سے نہیں بنتا، اللہ چنتے ہیں۔ صحابی بھی خود نہیں بنتا، اللہ منتخب فرماتے ہیں۔ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے نبوت کے لیے میرا انتخاب کیا، پھر میرا ساتھ دینے کے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا۔ نبی اپنی محنت سے نہیں بنتا، نبی وہ بنے گا جسے اللہ بنائیں گے۔ صحابی اپنی محنت سے نہیں بنتا، صحابی بھی وہ بنے گا جسے اللہ منتخب فرمائیں گے۔ نبی بھی خدا کا انتخاب، صحابی بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اور یاد رکھنا جس طرح اس کائنات میں نبی کا مقابلہ کوئی امتی نہیں کر سکتا، چاہے وہ اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، اکمل ہو، عبادت گزار ہو، غیر نبی جتنا بھی بڑھ جائے کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کے بعد بعض صحابہ کی آ جائے، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد نبی کے صحابہ امت کا وہ مقتدر طبقہ ہے، غیر صحابی جتنا بھی بڑا ہو جائے یاد رکھنا کبھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ غیر صحابی جتنا بھی بڑا ہو کبھی صحابی کے مقام کو، میں نہیں کہہ رہا، اٹھائیے بخاری شریف، مسلم شریف، اللہ کے رسول فرماتے اللہ تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں زبانیں سنبھال کے رکھنا، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو ایسے نہ چھوڑنا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو کی خرچ کرے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے،
ایک مٹھی جو کہاں، احد پہاڑ کے برابر سونا کہاں، کوئی آپس میں نسبت نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق فی کل یومن، یہ احد پہاڑ کے برابر سونا ایک مرتبہ نہیں، جتنے سال تمہاری زندگی ہو تم ہر روز اتنا سونا خرچ کرو، تمہارا 60 سال کا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کی مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے، اسی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے علماء محدثین کا فیصلہ ہے، امت کے علماء کے اس بات پر اتفاق ہے، ان من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی ایمان کی حالت میں حضور سے مل پڑا، ایمان کی حالت میں حضور کی مجلس میں چلا گیا، ورآہ مرۃ من عمرہ، اگر اس کی آنکھیں ٹھیک ہوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے، وحصلت لہ مزیت الصحبہ، نبی کا صحابی بن جائے، افضل من کل من یاتی بعد، فرماتے بعد میں آنے والے تمام اولیاء سے صحابی کا یہ ایک لمحہ اعلیٰ اور افضل ہے، ایک لمحہ اور اعلیٰ افضل ہے۔ کیوں؟ فرماتے فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يُوَازِيهَا عَمَلٌ، اس لیے کہ نبی کے ساتھ بیٹھ جانا، اللہ کے رسول کی مجلس میں جا کر بیٹھنا، یہ ایسی نیکی ہے، نماز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، روزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حج اور زکوٰۃ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شاید آپ نے بات سنی ہو، البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امت کے بہت بڑے محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک بیٹھے ہیں، ایک بندہ گیا، جا کر پوچھا حضرت ایک بات بتائیں، فرمایا کون سی بات؟ حضرت پوچھنا یہ ہے امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اور کیسے صحابی ہیں؟ جن کے ساتھ نبی کا رشتہ ایمان کا بھی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ رشتہ خون کا بھی ہے، نبی اور حضرت امیر معاویہ کا خاندان اوپر جا کر ایک ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن اللہ کے نبی کی بیوی ہے، حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول کے برادر ان لا، اللہ کے رسول کے سالے ہمارے ماموں بنتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں اتحاف الخیرۃ المہرہ میں ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، سحری کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، ہم نے سنا اللہ کے رسول فرما رہے تھے ہلموا الی الغداء المبارک، لوگوں سحری کھایا کرو، اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، بغیر سحری کے روزہ نہ رکھا کرو، اگرچہ بھوک نہ ہو پھر بھی کھا لو، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں پھر ہم نے نبوت کو سنا، اللہ کے محبوب پیغمبر رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ میرے معاویہ کو کتاب کے علم عطا فرما، اللہ میرے معاویہ کو حساب کے علم عطا فرما، اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے بچانا۔ معجم کبیر طبرانی کی روایت، اللہ کے رسول نے مزید مانگا اللہم مکن لہ فی البلاد، اللہ میرے معاویہ کو حکومت بھی عطا فرمانا۔ ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول نے مزید مانگا اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ وہدی بہ، اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اس کے ذریعے دنیا میں ہدایت بھی عام فرما دے۔ یاد رکھنا، بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا مانگی ہے، چیز ایک نہیں مانگی، 6 مانگی ہیں، ایک نہیں مانگی 6 مانگی ہیں، ایک نہیں مانگی 6 مانگی ہیں۔ قرآن اور حدیث مبارک بتاتی ہے اگر اللہ کے نبی اپنے خدا سے کوئی چیز مانگیں اور اللہ نے نہ دینی ہو، اللہ اپنے محبوب کو فرما دیتے ہیں پیغمبر یہ دعا قبول نہیں، یہ نہیں دوں گا۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میں نے رات اللہ سے دعا مانگی، اللہ میری امت کو پانی کے عذاب میں مبتلا نہ کرنا، پوری امت کو غرق نہ کرنا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ میں نے کہا اللہ میری امت کو تباہ نہ کرنا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ میں نے مانگا اے اللہ میری امت کو آپت کے اختلافات سے بچانا، آپس کے اختلافات سے بچانا، اللہ نے فرمایا پیغمبر یہ نہیں ہوگا،
یہ نہیں ہونا۔ یہ دین کا کام بھی کریں گے، آپس میں مخالفت بھی کریں گے، دین کا کام بھی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی رہیں گے، یہ نہیں ہونا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے 3 چیزیں مانگی، 2 اللہ نے دی ہیں، تیسری سے منع کر دیا۔ اگر پیغمبر کی یہ دعا، نبی کی یہ دعا اللہ کو پسند نہ ہوتی، اللہ اپنے محبوب کو روک لیتا، پیغمبر یہ نہیں مانگنا۔ اللہ کے نبی نے رمضان میں مانگی، سحری کے وقت مانگی، تہجد میں مانگی، 1 نہیں 6 مانگی ہیں، اللہ نے روکا نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے امیر معاویہ محبوب خدا بھی ہے، امیر معاویہ محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ پیغمبر نے 6 چیزیں مانگی، اللہ نے روکا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے، ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب معاویہ کا معنی ہی ٹھیک نہیں ہے، فلاں معنی فلاں معنی فلاں معنی۔ میں نے کہا بیٹا حدیث مبارک میں ہے، ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی عادت یہ تھی اگر کوئی نام آپ کو پسند نہ ہوتا آپ بدل ڈالتے تھے، نام کو تبدیل کر لیتے تھے۔ کان یغیر الاسم القبیح، اللہ کے محبوب پیغمبر ایسے نام کو تبدیل کر دیتے جو نام آپ کو پسند نہ ہوتا۔ ایک عورت آتی ہے، نام کیا ہے؟ کہا آسیہ، فرمایا بل انتی جمیلہ، آج کے بعد تیرا نام آسیہ نہیں، تیرا نام جمیلہ ہوگا۔ حضرت علی آتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ نے بیٹا دیا، علی نام کیا رکھا؟ حرب رکھا ہے۔ فرمایا علی نانا حرب نہیں رکھنا، نام حسن رکھنا ہے۔ بیٹا پیدا ہوا، علی نام کیا ہے؟ یا رسول اللہ حرب رکھا ہے۔ فرمایا حرب نہیں حسین رکھنا ہے۔ اگر معاویہ نام اللہ کے نبی کو پسند نہ ہوتا اللہ کے نبی بدل ڈالتے۔ یہاں پر نبی نے بدلہ نہیں، محبت سے بلایا ہے، بدلہ نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا مانگی ہے، بدلہ نہیں ہے، ایمان کی گواہی دی ہے۔ یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میرا معاویہ قبر سے اٹھے گا، امیر معاویہ کے جسم پر ایمان کی نورانی چادر موجود ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بندہ مل گیا، عرض میں کر رہا تھا عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، خلیفہ عادل ہیں، حاکم وقت ہیں، عدالت اور ان کی شہرت آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، فرمایا تم نے سوال کیا ہے صحابی اور غیر صحابی کے بارے میں، اگر مجھ سے پوچھو گے فرمایا میں جواب یہ دوں گا، امیر معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہوئے اس گھوڑے نے زمین پہ قدم رکھا، قدم کے نیچے سے مٹی اڑی، امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں گئی۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے ہزاروں بھی آ جائیں امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتے ہو، تو حضرت امیر معاویہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ملے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امت کا وہ مقتدر طبقہ ہے جسے اللہ نے منتخب کیا، نبی کا صحابی بنایا، نبی کا شاگرد بنایا۔ اور یاد رکھنا ہمارا عقیدہ ہے جس طرح اللہ کے نبی پر کوئی بندہ تنقید نہیں کر سکتا، اسی طرح نبی کے صحابی پر بھی کوئی بندہ تنقید نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی بھی تنقید سے بالا تر ہیں، نبی کے صحابہ بھی تنقید سے بالا تر ہیں۔ میرے جانے کے بعد علماء سے پوچھئے، ان پر اعتماد نہ ہو خود کتابیں اٹھائیے، حدیث مبارک کی کتابیں اٹھائیے، پھر جرح اور تعدیل اصول حدیث کی کتابیں اٹھائیے۔ یاد رکھنا آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور یہ سنا ہے کبھی؟ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے۔ یہ حدیث صحیح اور ضعیف کیا ہوتی ہے؟ حدیث مبارک کو نقل کرنے والے بندے اگر معتبر ہوں کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے، اگر نقل کرنے والے بندے ٹھیک نہ ہوں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔ میں نے اپنے استادوں سے حدیث پڑھی، انہوں نے اپنے استادوں سے چلتے 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 اللہ کے رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ سارے ٹھیک ہوں تو کیا کہیں گے؟ بولیے کیا کہیں گے؟ یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی درمیان میں کمزور آ جائے تو کیا کہیں گے؟ حدیث ضعیف ہے۔ پوچھئے علماء سے، اگر یقین نہ ہو تو جرح اور تعدیل کی کتابیں اٹھائیے۔ علماء محدثین حدیث نقل کرنے والے راوی چیک کرتے ہیں، بندہ چیک کرتے ہیں یہ کیسا تھا، اس کی عادات کیسی تھی، اس کے اخلاق کیسے تھے، اس کا حافظہ کیسا تھا۔ اگر ٹھیک ہے تو کہیں گے صحیح ہے، اگر کوئی کمی ہوگی تو کہیں گے بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ صاحب کتاب سے لے کر تابعی تک
علماء محدثین ایک ایک بندے کو چیک کریں گے. جب بات صحابی کی آ جائے محدث چیک کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب محدث چیک نہیں کرتا نبی کا صحابی کیسا تھا، اس میں کوئی خامی تو نہیں تھی، اس میں کوئی عیب تو نہیں تھا، اس میں کوئی کمزوری تو نہیں تھی. ایک حدیث مبارک بھی شاید آپ کو کتب حدیث میں ایسی نہ ملے جس کو محدثین نے اس لیے ضعیف کہا ہو کہ نقل کرنے والا صحابی ٹھیک نہیں ہے. محدثین ایک ایک بندے کو چیک کرتے ہیں. جب بات صحابی کی آ جائے فضیلت شروع کریں گے، یہ اللہ کے رسول کا صحابی، اس کی یہ فضیلت یہ فضیلت یہ فضیلت. چیک نہیں کرتے، باقی سب کو چیک کریں گے، صحابہ کو چیک نہیں کرتے. سوال یہ ہے باقیوں کو چیک کیوں کیا، صحابی کو چیک کیوں نہیں کیا؟ شرح الفیۃ الحدیث فتح المغیث میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، آج کا بندہ نہیں، آج سے 500 سال پہلے کا بندہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے صحابہ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت کیوں ضرورت نہیں؟ فرماتے ہیں یہ علماء وہ ہیں جنہیں چیک ہم کرتے ہیں، نبی کے صحابہ وہ ہیں جنہیں چیک اللہ نے کیا ہے. انہیں ہم منتخب کریں گے، انہیں اللہ نے منتخب کیا. یہ بندہ ٹھیک ہے ہم کہیں گے، صحابی ٹھیک ہے یہ اللہ نے کہا. اولئک هم المؤمنون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. ہم انہیں چیک کر کے کہیں گے یہ ٹھیک ہیں. صحابہ کو چیک اللہ نے کیا. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ان کا امتحان اللہ نے لیا. جسے اللہ پاس کر دے پھر اسے مزید چیک کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. صحابہ کرام کو چیک کس نے کیا؟ اللہ نے. پھر فرمایا قلوبہم للتقوی، میں نے تمہارے دلوں میں تقوی پایا، میں نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا، ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. عرض میں نے یہ کیا جس طرح آسمان کا سورج ایسا بلند ہے کہ جو اس کے ساتھ ملے گا سب سے زیادہ روشن ہوگا، اسی طرح حضور یہ آسمان نبوت کے آفتاب ہیں. جو نبی کے ساتھ ملے گا وہ بھی بلند ہوگا، روشن ہوگا. اللہ کے نبی کے ساتھ ملنے والے نبی کے صحابہ ہیں. ہم اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کے، بولیے، نبی کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں. اگلی بات سمجھیے، اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا. جو آپ کے ساتھ ملے، آپ کے شاگرد بنے، یہ 3 قسم کے طبقات تھے. جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کے شاگرد بنے. کتنے طبقات؟ 3 قسم کے طبقات. ان میں ایک طبقہ وہ ہے جو نبی کا شاگرد تو ہے لیکن نبی کے گھر کے افراد نہیں ہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے تو ہیں لیکن نبی کے گھر کے بندے نہیں. ان میں دوسرا طبقہ وہ ہے جو نبی کے شاگرد بھی ہیں، اللہ کے رسول کے گھر کے افراد بھی ہیں، لیکن نبی کے جسم کا ٹکڑا اور نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے. اور ان میں تیسرا طبقہ وہ ہے جو نبی کے شاگرد بھی ہیں، نبی کے گھر والے بھی ہیں، نبی کے جسم کے ٹکڑے بھی ہیں. یہ 3 قسم کے طبقات اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے شاگرد بننے والے. نمبر 1 صرف شاگرد ہیں، گھر کے افراد نہیں، انہیں کہتے ہیں صحابہ کرام. نمبر 2 گھر کے افراد بھی ہیں، نبی کے شاگرد بھی ہیں، انہیں کہتے ہیں ازواج مطہرات، اللہ کے نبی کی بیویاں. نمبر 3 نبی کے شاگرد بھی ہیں، نبی کے گھر کے افراد بھی ہیں، نبی کے جسم کے ٹکڑے بھی ہیں، انہیں کہتے ہیں آل پیغمبر. صحابہ کرام نبی کے ساتھ ہیں، ازواج مطہرات نبی کے ساتھ ہیں، آل رسول پیغمبر کے ساتھ ہیں. یہ تینوں طبقات اللہ کے نبی کے ساتھ ملے ہیں. امت کے سب سے اعلیٰ اور بہترین طبقوں میں یہ 3 طبقے شامل ہیں: اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، آل پیغمبر. ہم اصحاب پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، ازواج پیغمبر کو بھی مانتے ہیں اور آل پیغمبر کو بھی مانتے ہیں. یہ 3 قسم کے طبقات ہیں. سوال یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو یہ 3 طبقات کیوں دیے؟ یہ 3 قسم کے افراد کیوں دیے؟ یاد رکھنا اللہ کے رسول کی 3 خواہشیں تھیں. نمبر 1، اللہ جو دین آپ نے مجھے دیا یہ دین دنیا میں پھیل جائے. جو دین آپ نے مجھے دیا یہ کونے کونے میں چلا جائے. نمبر 2، اللہ جس طرح میرے باہر کا دین ہے میرے گھر کی بھی تو زندگی ہے،
گھریلو معاملات ہیں، یہ گھر کے معاملات بھی امت کے سامنے آ جائیں، یہ دوسری خواہش تھی۔ پیغمبر کی تیسری خواہش یہ تھی، اللہ جب دین دنیا میں پھیل جائے، گھر کا دین بھی باہر آ جائے، پھر میری تمنا یہ ہے مجھے تیرے راستے میں قتل کر دیا جائے، مجھے شہید کر دیا جائے، مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ یہ تین تمنائیں اللہ کے رسول کی تھی۔ نمبر ایک، اللہ دین دنیا میں پھیل جائے۔ اللہ نے نبی کو جماعت دی جسے اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ اللہ گھر کا دین باہر آ جائے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو افراد دیے جنہیں ازواج پیغمبر کہتے ہیں۔ اللہ مجھے تیرے راستے میں قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے نبی کو فرض دیا جسے آل پیغمبر کہتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر ہمارا ایمان ہے، نبی کی خواہش کو پورا کیا، دین دنیا میں پھیلایا ہے۔ ازواج پیغمبر ہمارا ایمان ہے، نبی کی خواہش کو پورا کیا، گھر کا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آل پیغمبر ہمارا ایمان ہے، نبی کی خواہش کو پورا کیا، اپنے سر کو اللہ کے راستے میں کٹوایا ہے۔ اصحاب پیغمبر بھی ہمارا ایمان، ازواج پیغمبر بھی ہمارا ایمان، آل پیغمبر بھی ہمارا ایمان۔ اصحاب پیغمبر حضور کی خواہش کو پورا کرنے والے، دین کو پھیلایا۔ ازواج پیغمبر نبی کی خواہش کو پورا کرنے والے، گھر کا دین باہر پہنچایا۔ آل پیغمبر نبی کی خواہش کو پورا کرنے والے، نبی کی تمنا میں اپنے سر کو اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ یہ نبی کی تین جماعتیں تھیں۔ اصحاب پیغمبر نے کیا کیا؟ دین دنیا میں پھیلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں نہیں گئے، یہ نبی کے دین کو دنیا میں کس نے پھیلایا؟ کس نے پھیلایا؟ اصحاب پیغمبر نے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم مدینہ منورہ جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتے ہیں مدینہ منورہ جائیں، زندگی کے جتنے دن باقی ہیں وہاں گزاریں۔ مدینہ کی موت ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے مدینہ میں موت آئے۔ کیوں مدینہ کی موت کیوں چاہتے ہیں؟ بولیے۔ اس لیے کہ وہاں پر ہمارے حضور کا روضہ ہے، ہمارے پیغمبر وہاں پہ رہتے ہیں۔ صحابہ کی بھی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ ہم ہر وقت حضور کے ساتھ رہیں۔ توجہ رکھنا، صحابہ کی بھی تمنا یہی تھی ہم حضور کے ساتھ رہیں۔ تبھی تو حضرت عثمان پہ جب حملہ ہونے لگا، بلوائیوں نے گھیراؤ کیا، تو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ حضرت آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ فرمایا نانا میں نہیں چاہتا کہ مدینۃ الرسول میں میری وجہ سے کسی کا خون بہے، میں یہ بات پسند نہیں کرتا۔ کسی کہنے والے نے کہا حضرت آپ مدینہ چھوڑ دیں۔ فرمایا نبی کا قرب بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا، نبی کا شہر بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ صحابہ کی سب سے بڑی تمنا کیا تھی؟ مدینہ میں رہنا، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا۔ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، شاید 10,000 صحابہ ایسے ہوں جن کی قبریں مدینہ منورہ میں ہیں۔ 10,000 صحابہ جن کی قبریں مدینہ منورہ میں ہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ ایک روایت کے مطابق 1,24,000۔ سوال یہ ہے جب ان کی سب سے بڑی خواہش ہی مدینہ تھا، یہ 1,14,000 کہاں گئے؟ یہ 1,14,000 کہاں گئے؟ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، ہر ملک میں آپ کو صحابی کی قبر ملے گی۔ افریقہ کے جنگلات میں چلے جائیں، آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ کبھی قبر کے باہر کھڑے ہو کر پوچھنا نبی کے دیوانے، اے نبی کے صحابی، تیری تو تمنا ہی یہ تھی مدینہ میں رہنا، مدینہ میں مرنا، مدینہ میں دفن ہونا، وہ کون سی چیز تھی جو تجھے افریقہ کے جنگلات میں لے آئی؟ صحابی کی قبر سے زبان حال سے آواز آئے گی، ہم نبی کا دین پہنچانے کے لیے اپنی خواہش کو قربان کیا ہے تاکہ نبی کی خواہش کو پورا کریں۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ پوچھیے عبد الرحمن بن عوف سے، آپ نے پوری زندگی کی جمع پونجی مشرکین کے حوالے کر دی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا نبی کے دین کے لیے۔ پوچھیے حضرت بلال سے، تپتی ہوئی ریت پہ کیوں لیٹے ہو؟ نبی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ اے زنیرہ تم تو عورت ہو، تمہاری آنکھیں نکال دی گئی، کیا جرم ہے؟ کہا نبی کے دین کے لیے۔ اے سمیہ تمہارے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، وجہ کیا ہے؟ نبی کے دین کے لیے۔ اے خباب تمہارے تو پیٹھ پر گوشت بھی نہیں رہا، وجہ کیا ہے؟ کہا جی نبی کے دین کے لیے۔ عمار بن یاسر، حضرت یاسر ان کی بیوی، تمہیں کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ نبی کے دین کے لیے۔ کشمیر کے دوستو یاد رکھنا، آج ہوٹل پہ بیٹھ کر، بیٹھک پہ بیٹھ کر، کسی جگہ پہ محفل جما کر نبی کے صحابہ پہ تبصرے کرنا یہ بڑی آسان بات ہے۔ جو انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ قربانیاں دینی بہت مشکل بات ہے۔
تبصرے کرنا بہت آسان ہے، فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا، فلاں یوں تھا، یہ باتیں کرنی بہت آسان ہے۔ صحابہ کرام نے دین کو دنیا میں پھیلایا ہے، اللہ کے نبی کی خواہشات کو پورا کیا۔ نبی چاہتے تھے کہ دین کیا ہو جائے دنیا میں، اللہ کے رسول ایک کام کرنا چاہتے تھے، نہیں ہو سکا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ نے کر کے دکھایا، صحابہ نے دین کو دنیا میں پھیلایا، دین کو دنیا میں پہنچایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم، آپ نے نام سنا ہے، مشہور سخی تھا حاتم طائی، ان کا بیٹا ہے عدی، یہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کا شاگرد ہے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، اللہ کے رسول کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی آیا، باہر کا رہنے والا بندہ آیا، آ کر اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، غربت بہت ہے، فقر ہے، محتاجی بہت ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابی کی بات سنی، چپ ہو گئے، صحابی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو دوسرا آیا، یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں امن نہیں ہے، ہمارے علاقے میں بد امنی ہے، لوگوں کی جان محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی اور چپ ہو گئے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں حضور نے انہیں کچھ نہیں کہا، حضور میری طرف متوجہ ہوئے، مجھے فرمانے لگے عدی کیا تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ حیرہ یہ ملک شام کی مشہور تجارتی منڈی، اس وقت کا سب سے بڑا بازار تجارت کا، تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ فرمائے عدی اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہیں زندگی دے، ایک وقت آئے گا، ایک عورت ہوگی، اکیلی ہوگی، اونٹنی پہ سوار ہوگی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اونٹ سامان سے بھرا ہوا ہوگا، ہیرا سے چلے گی تو مکہ آئے گی، مکہ سے چلے گی تو ہیرا جائے گی، کوئی بندہ بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حضرت عدی فرماتے میرے دل میں ایک سوال آیا لیکن میں نے کیا نہیں۔ سوال کیا تھا؟ فرماتے ہیرا یہ مکہ، ہیرا سے مکہ آنے والا بندہ ہمارے علاقے سے گزر کے آتا تھا، راستہ ایک ہی تھا، ہمارے علاقے سے گزرتا، اور میں اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتا تھا۔ میرے ذہن میں آیا حضور سے پوچھوں یا رسول اللہ عورت ہو، سامان پاس ہو، اکیلی ہو، ہمارے علاقے سے گزرے اور لوگ کچھ بھی نہ کہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں چپ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا عدی اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہیں زندہ رکھے، ایک وقت آئے گا یہ کسرا فتح ہوگا، کسرا اس وقت کی سپر پاور ایران کا بادشاہ کسرا فتح ہوگا۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا کسرا بن ہرمز، یا رسول اللہ یہ ہرمز کا بیٹا کسرا یہی؟ فرمایا ہاں ہاں کسرا بن ہرمز یہی فتح ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عدی اللہ تمہیں مزید زندگی عطا فرمائے، ایک وقت آئے گا اللہ مسلمانوں کو اتنا مال دیں گے، ایک مسلمان اپنے ہاتھ پہ سونا زکوٰۃ کا لے کر باہر پھرے گا اور کہے گا لوگوں یہ زکوٰۃ کا سونا ہے، کوئی وصول کرنا چاہے تو وصول کر لے، یہ دینے والا تو ہوگا لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عدی فرماتے میں چپ ہو گیا۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی یہ تین باتیں ان دو سوالوں کے جواب تھے۔ پیچھے جائیے، یا رسول اللہ بھوک بہت ہے، فرمایا عدی ایک وقت ایسا آئے گا کسرا فتح ہوگا یعنی مال بہت ہوگا۔ یا رسول اللہ بھوک ہے، فرمایا اتنا مال ہوگا کہ زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ بد امنی ہے، فرمایا امن یوں قائم ہوگا اکیلی عورت مال سوار ہو کر آئے گی، کوئی بندہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت، حضرت عدی فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک عورت کو میں نے دیکھا اونٹنی پہ سوار ہو کے مکہ آتی ہے، سامان سے لدی ہوئی، میں نے پوچھا کہاں سے آئی؟ کہا جی ہیرا سے آئی ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، اکیلی آئی بھی ہے اکیلی گئی بھی ہے، سامان کے ساتھ تھی، کسی بندے نے اس کی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نہیں ہے۔ نبی نے پیشین گوئی کی کہ ایسا امن ہوگا دنیا میں کوئی بندہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ جس دور میں نبی کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اس شخص کا نام سیدنا عمر بن خطاب ہے۔ نبی نے پیشین گوئی عمر کے دور میں پوری ہوئی۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا کسرا بن ہرمز فتح ہوگا، فرماتے میں نے دیکھا نہیں ہے، وہاں سے مال میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لایا ہوں، اپنے انہی کندھوں پر اٹھا کر مال لایا ہوں۔ ایک بات اور ذہن میں آ گئی وہ بھی عرض کر دوں،
یہ جب کسریٰ فتح ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، کسریٰ فتح ہوا۔ ہمارے ہاں اگر کسی بندے کی پہلوانی کو بیان کرنا کہ بہت پہلوان ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کس پہلوان کا نام لیتے ہیں؟ رستم کہتے ہیں رستم میں پاکستان ہے، ایسے کہتے ہیں ہم۔ کسی کی پہلوانی کو بیان کرو تو رستم، یہ رستم جسے ہم پہلوانی میں آئیڈیل سمجھتے ہیں، پہلوانی میں مثال دینی ہو تو رستم کی دیتے ہیں۔ یہ اسی کسریٰ کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اسی جنگ میں مارا گیا ہے، اور یہ لڑتے ہوئے نہیں مارا گیا، بھاگتے ہوئے مارا گیا ہے۔ یہ مسلمان بھی نہیں تھا، ایرانیوں کی طرف سے آیا تھا۔ آج جسے ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، جن صحابہ نے انہیں قتل کیا تھا ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی طاقت کیا تھی۔ جنہوں نے رستم جیسے بندے کو بھی میدان چھوڑنے پہ مجبور کیا، ان کی طاقت کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک استاد اپنی کلاس میں شاگردوں سے پوچھتا ہے، بیٹو بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک نے کہا استاد جی ڈاکٹر، میں انجینئر، میں وکیل، میں فوجی، میں عالم، میں فلاں میں فلاں۔ ایک 6 سال کا معصوم بچہ کھڑا ہوا، بیٹا آپ کیا بنو گے؟ اس نے کہا جی میں بڑا ہو کر حضور کا صحابی بنوں گا، بڑا ہو کر نبی کا صحابی بنوں گا۔ بیٹا تمہیں پتہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ نہیں استاد جی پتہ۔ اب یہ پتہ ہے کہ صحابی کوئی نہیں بن سکتا، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر تم نے کیوں کہا؟ کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرے کانوں میں آواز ٹکرانی شروع ہوئی، میں سوتا ہوں میری ماں مجھے صحابہ کے واقعات سناتی ہے، میں اٹھتا ہوں صحابہ کے واقعات سناتی ہے، میں چلتا ہوں صحابہ کے واقعات سناتی ہے۔ ان 4-5 سالوں میں نے صحابہ کے اتنے واقعات سنے، میرا دل کرتا ہے میں بھی بڑے ہو کر نبی کا صحابی بنوں۔ یاد رکھنا آنے والی نئی جنریشن، یہ جو ہماری نئی پود ہے، ہم انہیں جو کچھ پڑھائیں گے بڑے ہو کر یہ وہی کچھ کہیں گے۔ اگر ہم انہیں قرآن پڑھائیں گے بڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے، اگر حدیث پڑھائیں گے بڑے ہو کر حدیث پڑھیں گے، اور اگر آج سے ہی ہم ان کو یہ موبائل دے دیں، موبائل میں گہمیں دے دیں، یہ چیزیں دے دیں، تو انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو کچھ ہم ان کو دیں گے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا یہ ایران فتح ہو گیا، مال غنیمت آنا شروع، ایک سامان، دوسرا سامان، تیسرا سامان۔ حضرت امیر معاویہ مدینہ منورہ میں ہیں، صحابہ ان کو میدان میں نہیں جانے دیتے تھے کہ آپ یہاں رہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمر بن خطاب نے مال دیکھا، جب سارا مال غنیمت اکٹھا ہو گیا حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا، ایک بوری، دوسری بوری، تیسری بوری، پھر فرمانے لگے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سارا مال غنیمت دیکھ لیا، حضرت کیا ہوا؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کو کچھ بتاتے نہیں، بس ایک ہی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی، حضرت عمر بن خطاب بھی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان۔ جب تیسرا دن ہوا، دربار لگی ہے، ایک صحابی ادنا سا سپاہی ایک تھیلا لے کر، ایک کپڑا لے کر حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا۔ امیر المومنین سب سے پہلے معذرت، تاخیر کی معذرت، میں جنگ میں تھا، مال غنیمت اکٹھا کیا، کچھ مال میرے پاس بھی تھا، راستے میں بیمار ہو گیا، میرے ساتھ بندہ نہیں تھا، 3 دن بیماری کی حالت میں گزارے، آج مال لے کر آیا۔ جب اس تھیلے کو کھولا تو اندر سے 2 کنگن نکلے۔ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے یہی تو میں کہتا تھا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حضرت بات سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا اب میں نہیں سمجھوں گا، یہ بات سمجھے گا سراقہ بن مالک، بلاؤ سراقہ کدھر ہے؟ حضرت سراقہ کو بلایا گیا، سراقہ انہیں بتاؤ۔ سراقہ بن مالک نے بتایا، اللہ کے رسول ابو بکر صدیق ہجرت کی رات جانے لگے، میں گھوڑا لے کر پیچھے گیا، میرے گھوڑے کو زمین نے پکڑا، نبی نے دعا کی تو چھوڑ دیا، پھر پکڑا، پھر چھوڑا، پھر پکڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سراقہ آج تو اونٹوں کی وجہ سے میرے پیچھے آیا، اگر تو کلمہ پڑھ لے وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب ہاتھ تیرے ہوں گے، کنگن کسریٰ بادشاہ کے ہوں گے، اللہ تجھے اتنا خزانہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے یہی تو میں کہتا تھا، نبی فرمائے کسریٰ کے کنگن، کسریٰ بھی فتح ہو جائے کنگن بھی نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرما دیا یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت سراقہ کو کنگن دیے، ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف کھڑے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے او نوجوان سپاہی، جس قوم میں تجھ جیسے سپاہی موجود ہوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ہرا سکتی۔ عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، امیر المومنین آپ نے بات ٹھیک نہیں کی، غلط کہا۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے یوں نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے جس قوم کا حاکم عمر بن خطاب جیسا ہو اس قوم کے سپاہی پھر یوں ہوا کرتے ہیں۔
جس قوم کا حاکم آپ جیسا ہو اس قوم کے سپاہی یوں ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا، بد امنی کا، خیانت کا ہے۔ آپ کے ملک پاکستان کے ایک وزیر نے چند دن پہلے اخبار میں بیان دیا ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے، اور اگر ہم اپنے ملک سے کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں ہمیں حضرت عمر کے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی، عمر بن خطاب کا دروازہ کھٹکانا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مال اتنا زیادہ ہوگا کسرا بھی فتح ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھ لیا نبی کا تیسرا فرمان، مال اتنا ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں بچے گا۔ کتاب الاموال میں ابو قاسم عبید بن سلام نے لکھا ہے، فرماتے حضرت معاذ بن جبل یہ یمن کے گورنر تھے، امیر المومنین عمر بن خطاب مدینہ منورہ میں تھے۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضرت امیر عمر بن خطاب کو کچھ مال بھیجا اور ساتھ خط لے کر بھیجا، حضرت یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ زکوٰۃ کا سونا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے واپس جواب دیا معاذ تم سمجھدار بندے ہو، زکوٰۃ کے بارے میں اصول یہ ہے علاقے کے غریبوں سے، امیروں سے لیا جاتا ہے، علاقے کے غریبوں کو دیا جاتا ہے، مدینہ کیوں بھیجا ہے؟ یمن میں دو۔ حضرت معاذ نے جواب لکھا حضرت یہ سارا پیسہ نہیں ہے، جتنی زکوٰۃ ہم نے اکٹھی کی تھی 2 حصے ہم نے استعمال کیے ہیں، 1 حصہ بچ گیا، اگر 3 لاکھ تھا 2 لاکھ ہم نے تقسیم کیے، 1 لاکھ بچ گیا آپ رکھ لیں۔ دوسرا سال ہوا حضرت معاذ نے آدھا بھیجا، نصف بھیجا، 50%، 1.5 لاکھ بھیجا۔ حضرت آپ کی برکت سے غربت میں کمی آ گئی ہے۔ کتاب الاموال میں ابو قاسم عبید بن سلام لکھتے ہیں جب سال تیسرا آیا حضرت معاذ بن جبل نے مال بھی بھیجا، ساتھ خط بھی لے کر بھیجا۔ امیر المومنین اللہ کے قانون کی برکت، آپ کے عدل و انصاف کی برکت، اس سال ہم نے زکوٰۃ اکٹھی کی ہے۔ اکٹھی کرنے کے بعد جن کو میں جانتا تھا میں نے پوچھا کوئی زکوٰۃ کا مستحق، ان میں نہیں تھا۔ پھر میں نے علاقے میں پوچھا کوئی مستحق نہیں تھا۔ میں نے زکوٰۃ کا سونا اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور یمن کے بازار میں گیا، یوں میں لے کر پھرتا رہا کہ اے یمن کے مسلمانوں یہ زکوٰۃ کا سونا کوئی مستحق ہو تو مجھے بتائیں۔ امیر المومنین اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ پورے یمن میں 1 روپیہ زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ نبی کی یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی، دور کس کا ہے؟ صحابہ نے نبی کی پیشین گوئیوں کو پورا کیا، نبی کے دین کو دنیا میں پھیلایا۔ اللہ کے رسول کی دوسری خواہش یہ تھی کہ میرے گھر کا دین باہر آ جائے۔ یہ کام کس نے کیا؟ ازواج پیغمبر نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ام المومنین امی عائشہ کا کون؟ عبداللہ، کیسے آنا ہوا؟ پوچھنا یہ تھا اللہ کے رسول کی گھریلو زندگی کیسی؟ اللہ کے رسول عشاء کے بعد گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب حضور گھر میں آتے ہیں ہمیں سلام کرتے ہیں، حضور گھر میں آتے ہیں مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے رسول گھر میں آتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، حضور گھر میں آتے ہیں ہنسی اور مذاق بھی کرتے ہیں، حضور گھر میں آتے ہیں کبھی کبھی چارپائی بھی سیدھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول گھر میں ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں ایسا کوئی گھر کا کام تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ سارے کام اللہ کے رسول اپنے خود فرماتے ہیں، میرے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں، میری بات پہ ناراض نہ ہونا۔ آج جو ہمارے گھروں میں فساد پیدا ہوا اللہ کے رسول کی سیرت کو چھوڑنے کی وجہ سے، ہم باہر پھرے بہت خوش ہوتے ہیں، جو ہی گھر میں جاتے ہیں ہمارے میٹر اور ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں گھر کا نظام نہیں چلتا۔ نبی کی سنت کے مطابق گھروں میں جاؤ، سلام کر کے جاؤ، مسکراتے ہوئے جاؤ، گھر والوں سے بات کرو، ہنسی مذاق کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ گھر کا نظام کیسے ٹھیک نہیں ہوتا؟ ہم دوستوں میں رہتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو ہماری ٹون بدل جاتی ہے، ہمارے رنگ بدل جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی گھر کا نظام بغیر شریعت کے نہیں چل سکتا، گھر کا نظام بغیر سنت رسول کے نہیں چل سکتا۔ حضرت عائشہ نے بتایا، فرمایا پھر یوں بھی ہوتا ہے اللہ کے رسول مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی تلاوت فرماتے ہیں، کبھی دعائیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے اللہ کے رسول کے مبارک پاؤں سوج جاتے ہیں، مجھے کہنا پڑتا ہے حضور آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ نبی ہوں۔ محبوب نہیں ہے؟ محبوب ہوں۔ آپ کے لیے جنت واجب نہیں؟ جنت بھی واجب ہے۔ پھر اتنی عبادت کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، ایسا جس خدا نے مجھے اتنا دیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟
جس خدا نے مجھے اتنا دیا اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو نبی کی گھر کی زندگی ہمیں کس نے بتائی؟ نبی کی تیسری تمنا، اللہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دیا جائے۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دیا جائے۔ نبی کی اس تمنا کو پورا کیا نبی کی آل نے، نبی کی اس تمنا کو پورا کیا نبی کے نواسوں نے، نبی کی اس تمنا کو پورا کیا نبی کی اولاد نے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، یہ شہادت تو حضرت عمر کی بھی ہے، عثمان کی بھی ہے، علی کی بھی ہے، انہوں نے بھی تو پورا کیا ہے۔ یاد رکھنا وہ نبی کے صحابی تو ہیں، نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہیں۔ حسین ابن علی نبی کے جسم کا حصہ ہیں، نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا، اولاد کا مر جانا والدین کا مر جانا ہوتا ہے، اولاد کا کٹ جانا والدین کا کٹ جانا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے میری اولاد کو کچھ نہ کہو، مجھے جو کچھ کہنا ہے کہہ دو۔ حضرت حسین یہ نبی کے جسم کے ٹکڑے ہیں، نبی کے جسم کا حصہ ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضرت ام فضل نبی کی چچی ہیں، حضرت عباس کی بیوی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آئی، یا رسول اللہ رأیت حلما منکرا، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، خطرناک خواب دیکھا ہے۔ حضور نے پوچھا چچی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بڑا عجیب خواب ہے۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ حضور بڑا عجیب خواب ہے۔ فرمایا چچی بتاؤ تو صحیح۔ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا آپ کے جسم کو کاٹا گیا، میری جھولی میں ڈالا گیا، آپ کے جسم کو کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رأیتی خیرہ، چاچی یہ تو زبردست خواب تو نے دیکھا ہے، بڑا اچھا خواب تو نے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے جسم کو کاٹا گیا، اس میں کون سی بھلائی ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے میری بیٹی فاطمہ اللہ اسے اولاد دیں گے، اس اولاد کو گود میں لے کر کھلانے والی تو ہوگی، فاطمہ کی اولاد یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگی، تیری گود میں کھیلے گی۔ پھر تاریخ نے دیکھا حضرت حسین پیدا ہوئے، جس گود میں کھیلے ہیں اسے ام فضل کہتے ہیں۔ نبی کی تعبیر، نبی کی حضرت ام فضل کا خواب اور اس کی تعبیر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے نبی کی تمنا کو پورا کیا، اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے، شہادت کو اپنا مقدر بنا کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخر میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، ہمارے پیغمبر کائنات کا مرکز، جیسے سورج روشنی کا مرکز، اس سورج کی روشنی کے جو جتنا قریب اتنا اعلیٰ، جو اس سورج کے جتنا قریب وہ اتنا اعلیٰ۔ اس سورج کے جو سب سے زیادہ قریب ہوئے انہیں کہتے ہیں صحابی، جن کی تعریف خدا نے بھی کی، مصطفیٰ نے بھی کی۔ صحابہ میں 3 قسم کے افراد، نمبر 1 اصحاب پیغمبر، نمبر 2 ازواج پیغمبر، نمبر 3 آل پیغمبر۔ یہ 3 کیوں ہیں؟ نبی کی 3 تمنائیں، اللہ جو دین مجھے دیا یہ دنیا میں پھیل جائے، اللہ میرے گھر کا دین امت کے سامنے آ جائے، اللہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دیا جائے۔ اللہ نے 3 جماعتیں دی ہیں۔ اصحاب پیغمبر نے نبی کی تمنا کو پورا کیا، دین کو دنیا میں پھیلایا۔ ازواج پیغمبر نے نبی کی تمنا کو پورا کیا، گھر کا دین باہر پہنچایا۔ آل پیغمبر نے نبی کی تمنا کو پورا کیا، اپنے سر کو اللہ کے راستے میں کٹوایا۔ یہ 3 جماعتیں اس لیے کہ نبی کی خواہشیں 3 طبقے اس لیے کہ نبی کی تمنائیں 3۔ ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں اس لیے کہ نبی کی تمنا کو پورا کر کے اپنی جانوں پر کھیل کے دین ہم تک پہنچا گئے۔ ہم ازواج پیغمبر کو مانتے ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے گھر کا دین ہم تک پہنچا گئے۔ ہم آل پیغمبر کو مانتے ہیں، نبی کی تمنا کو پورا کیا، دین کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے گئے۔ اصحاب پیغمبر ہمارا ایمان، ازواج پیغمبر ہمارا ایمان، آل پیغمبر ہمارا ایمان، ہم تینوں کو مانتے ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے اور کسی ایک کے انکار کو اپنے ایمان کی تباہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، آل پیغمبر ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی سچی محبت الفت مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔